Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start unit number 1, that is ideological basis of Pakistan. Ideology word derived from French language. The term was first coined by French philosopher Antoine Descartes in 18th century. Ideology is a component of two words, ideos and logos. Ideos mean ideas, tasavvurat, khayalat, and logos mean study, which means mutaliya. In Urdu, the word nazriya is used for ideology. During the 20th century, many nations got freedom and many independent states emerged on the map of the world. So dear students, 20th century is quite significant when it comes to history because during the 20th century, the map of the world was changed many times. Firstly, after the World War I, many new states were emerged, and then after World War II, many new countries were formed, and also after the Cold War, again many new countries formed and map of the world got changed. And during this time period, Pakistan came into being. Subcontinent got freedom and two states, that is Pakistan and India, emerged on the map of the world. Most of the countries got freedom on racial, linguistic and territorial basis. स्टूडेंट्स 20th सेंचुरी में बहुत सारी कौमों ने आज़ादी हासिल की और इनकी आज़ादी हासिल करने की जो बुनियाद है, बेस है, वो या तो रेशल थी, मींस रेसेस, जनरेशंस, डिफरेंट नस्लों की वजह से, नस्ली बुनियाद पर, लिंग्विस्टिक इज़ अबाउट लैंग्वेज मींस ज़ुबान की वजह से, एंड टेरिटोरियल इज़ अबाउट लैंड, ज़मीन की वजह से. तो बहुत सारी कौमों ने जो आज़ादी हासिल की वो इसलिए हासिल की बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट जनरेशंस, दे बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशंस, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दे हैव डिफरेंट लैंड्स. इस वजह से उन्होंने आज़ादी जो है वो हासिल की और उनकी बुनियाद यही थी कि उनकी नस्ल अलहदा है, उनकी ज़ुबान अलहदा है और उनका लैंड जो है वो डिफरेंट है, वो एक लैंड जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं. दैट्स वाई दे गॉट फ्रीडम. बट द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ यूनिक एंड अनप्रेसिडेंटेड. यूनिक कहते हैं अनोखा होने को और अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं बेमिसाल होने को स्टूडेंट. सो द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ यूनिक एंड अनप्रेसिडेंटेड. डू यू नो वाई? बिकॉज पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री who got freedom on strong ideology. And what was our ideology? It was our religion, Islam. Our ideology lies in the religion Islam. And what is the importance of this ideology? That it's important is that it provide guidance to the Muslim in every sphere of life, whether it's social and moral, or whether it's political, religious, or economical. Our Islam provide us guidance in every sphere of life. And what is this Islamic system or ideology? Our Islamic system is based on Holy Quran, Prophet Sunnah and Ahadith. Students, हमारी बुनियाद जो है आज़ादी की वो क्यों बाकी सबसे यूनिक है, अनोखी है और बेमिसाल है? बिकॉज़ हमारी जो आज़ादी की बुनियाद है वो हमारा मज़बूत नज़रिया है. और हमारे मज़बूत नज़रिए की बुनियाद किस पर है? हमारे मज़हब इस्लाम पर. और क्यों हमारे नज़रिए की बुनियाद हमारे मज़हब इस्लाम पे है? बिकॉज़ इट इज़ आवर बिलीव, ये हमारा ईमान है कि हमारा इस मज़हब जो इस्लाम है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें हर पहलू से हमारी रहनुमाई करता है. ज़िंदगी गुजारने के तमाम पहलुओं के बारे में हमारी रहनुमाई करता है, चाहे वो समाजी हों, अखलाकी हों, सियासी हों, मज़हबी हों या माशी हों. और इन सब की ज़िंदगी के पहलुओं के लिए, रहनुमाई के लिए और इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम गाइडेंस जो है वो होली कुरान से, आप सल्लम की सुन्ना से और अहादीस से हम लेते हैं. हमारी गाइडेंस की, रहनुमाई की जो बेस है वो अल्टीमेटली, और हमारी जो आइडियोलॉजी की बुनियाद है वो अल्टीमेटली कुरान पाक पर और आप सल्लम की सुन्नत और अहादीस पे है. दैट्स वाई आवर आइडियोलॉजी, आवर फाउंडेशन of freedom is different from all other countries who got freedom in 20th century. Now we will talk about what is ideology. It is set of beliefs attribute to a group of people.
Students, we have been discussing about ideological basis of Pakistan, but what is ideology? Students, ideology is a vast concept and you can come across hundreds of definition of ideology. But for general understanding, you can say it is a set of belief. आपके अकीदे, आपके ईमान, ये आपके जितने भी अकीदे हैं, उसका मतलब जो है वो नज़रिया है. Let's say, but students, it means that a group or community share one common belief, then after some times it will change into their ideology. Students, एक ग्रुप जो है वो अगर लोगों का ग्रुप है, एक दो लोग जो हैं वो कुछ किसी अकीदे पर को मानते हैं, उनका एक कॉमन जो है एक ही अकीदा है, एक ही बिलीव है, ईमान है, और कुछ अरसे के बाद ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, लोगों के ग्रुप्स हैं और एक पूरी कम्युनिटी जो है वो उस अकीदे को फॉलो करने लग जाती है, तो उसको हम नज़रिया कहेंगे. लेट्स से स्टूडेंट्स दैट एन आइडिया केम इनटू माय माइंड. कैन आई से इट आइडियोलॉजी? नो, आई डोंट. And the reason is because that is just my idea. But if after some time my idea is followed by a group of people, then it might change into ideology. अगर मेरे माइंड में कोई आइडिया आता है तो क्या मैं उसे आइडियोलॉजी कहूँगी? नो स्टूडेंट, ये आइडियोलॉजी नहीं होगा. अगर मेरे माइंड में या आपके माइंड में कोई भी आइडिया आते हैं, लाइक इन रूटीन लाइफ वी हैव सो मैनी आइडियाज़ इन आवर माइंड, सो हम उनको आइडियोलॉजी नहीं कह सकते क्योंकि हमने उनको लोगों तक नहीं पहुंचाया और लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया. जब तक हमारा आइडिया, हमारे ख़यालात जो हैं वो रिकग्नाइज़ नहीं होंगे और फॉलो नहीं किए जाएंगे, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसको नज़रिया या आइडियोलॉजी नहीं कह सकते. इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन आइडिया. हमने पहले भी बात की है कि ये आइडिया से निकला है, तसव्वुरात से निकला है. स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल हियर अबाउट 1947 और यू कैन से अबाउट 20th century when we got freedom. At that time, अगर हम अपने माइंड में ही सोचते रहते ये आइडिया कि हमने अलहदा मुस्लिम मुल्क जो है वो हासिल करना है, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, कायदे आज़म या बहुत सारी जो शख्सियात हैं वो सिर्फ़ अपने माइंड में ही इस आइडिया को रखती, तो क्या हम ये मुल्क हासिल कर सकते थे? नो. उन्होंने इस आइडिया को लोगों तक, मुस्लिम कम्युनिटी तक पहुंचाया, लोगों ने इस आइडिया को फॉलो किया, इस वजह से ये हमारी आइडियोलॉजी बना जिसकी बुनियाद इस्लाम पे थी. अगर लाइक स्टूडेंट, सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने 1867 में 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी और कहा कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो अलहदा कौम है. ये एक आइडिया था उनका. 2 नेशन थ्योरी उनका एक आइडिया था, उनका ख्याल था, उन्होंने लोगों तक इसको पहुंचाया. सबसे पहले 1867 में उन्होंने ये बात की बनारस में कि मुस्लिम और हिंदू जो हैं वो अलहदा कौमें हैं और ये साथ नहीं रह सकती. दैन अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में 1930 में फिर लोगों को बताया कि मुसलमान और जो हिंदू हैं वो अलहदा कौमें हैं. एंड देन आफ्टर अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म प्रीच इट टू द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने फिर इसको फॉलो किया थ्रू पाकिस्तान रेजोल्यूशन. जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पे सब लोगों ने अपने साइन किए और पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई तो इस आइडिया को जो है वो रिकग्निशन मिली, जो मैं अभी बात कर रही हूँ कि जब तक आपके आइडिया को लोग रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे हम उसे आइडियोलॉजी नहीं कह सकते. तो जब आइडिया जो है वो लोगों ने रिकग्नाइज़ किया, उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो तब वो हमारी आइडियोलॉजी बना. और 2 नेशन थ्योरी हमारी आइडियोलॉजी की भी बुनियाद है और इस्लाम भी हमारी आइडियोलॉजी की बुनियाद है. तो इसी तरह से स्टूडेंट, अगर आप घर बैठकर ही आइडिया सोचते रहेंगे तो उसको आप अपने माइंड में आने वाले आइडियाज़ को आप कभी भी आइडियोलॉजी नहीं कह सकते. At state level, students, ideology is a plan or program aimed to solve political, social and cultural issues and प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियसली जो बात की है वो इंडिविजुअल लेवल पे था, मतलब इनफरादी तौर पर एक फ़र्द की हैसियत से नज़रिए का क्या मतलब है, आइडियोलॉजी का क्या मतलब है. अब हम पढ़ेंगे कि रियासत की हैसियत से एट स्टेट लेवल आइडियोलॉजी का क्या मतलब है और रियासत जो है वो आइडियोलॉजी को कैसे देखती है. आइडियोलॉजी इज़ अ प्लान और प्रोग्राम. आइडियोलॉजी कोई भी ऐसा प्लान है, मंसूबा है, वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से जिस पे चलते हुए हम अपनी पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इश्यूज़ और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान हेयर, अगर हम अपने पाकिस्तान के बारे में बात करें और फिर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब है
کہ وہ تمام پرنسپلز، ریلیجیس پلان، ریلیجیس پرنسپلز جن پر چل کے، اسلامک پرنسپل آپ کہہ سکتے ہیں، جن اسلامی اصولوں پر چل کر ہم اپنے پولیٹیکل، سوشل اور کلچرل مسائل کو پرابلمس کو سولو کریں گے، اس کو ہم نظریہ کہیں گے. In your book, students, you have two definitions. First is by word encyclopedia. Ideology is a set of political and cultural principles on which a nation or civilization is based. Ideology ہم ان پولیٹیکل یا کلچرل، سیاسی یا معاشرتی اصولوں کو کہتے ہیں جس کے بنیاد پر جو ہے وہ کوئی بھی قوم اور تہذیب جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، فارم کی جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے. کوئی بھی کسی بھی قوم کی بنیاد جو وہ اصول ہوتے ہیں ان کو ہم نظریہ کہتے ہیں. اور اگین اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پر اپنی جو ہے وہ آئیڈیالوجی کو دیکھیں گے. اپنے پاکستان کی اگر ہم اگزامپل لیں، اپنے ملک کی مثال لیں، تو ہم یہاں پر اس کو سیٹ آف ریلیجیس پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں، سیٹ آف کلچرل سوشل پرنسپلز بھی کہہ سکتے ہیں. ڈونٹ گیٹ کنفیوز ہیئر اسٹوڈنٹس. یہ صرف یہاں تک کنفائنڈ نہیں ہے، پولیٹیکل اور کلچرل پرنسپلز تک ہی کنفائنڈ نہیں ہے، اس میں سوشل پرنسپلز بھی آ سکتے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ریلیجیس پرنسپلز آئیں گے، اسلامی اصولوں، مذہبی اصولوں پر کا ایسا جو سیٹ ہے جس کی وجہ پہ ہماری قوم جو ہے وہ کھڑی ہے، ہماری تہذیب جو ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں جس کی بنیاد پر کھڑے ہیں، ان تمام مذہبی اصولوں کو ہم اپنا نظریہ یا آئیڈیالوجی کہیں گے. The second definition is by George Brass. Any plan or program of common life based upon thinking and philosophy is called ideology. کوئی بھی ایسا پلان اور پروگرام، کوئی بھی ایسا منصوبہ کامن لائف کا، آف کامن لائف، ہماری اپنی زندگی کا، عام زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ عام زندگی کا کوئی بھی ایسا پلان یا منصوبہ جو کہ بیس ہو، جس کی بنیاد ہو تھنکنگ پر، ہماری سوچ پر، یا فلاسفی پر. فلاسفی کو آپ سیٹ آف لاز بھی کہہ سکتے ہیں، لاجیکل تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کی کوئی بھی لاجیکل تھنکنگ، جسٹ آپ کا آئیڈیا نہیں، ایسا آئیڈیا آپ کا جس کی کوئی لاجکس ہوں، کوئی جو لاجیکل ہو، وہ سوچ جو ہے اس کی بنیاد پر جو بھی ہمارے پلانس اور پروگرامز ہوتے ہیں ان کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں. اینڈ اگین اف یو ٹیک دا ایگزامپل آف پاکستان ہیئر، دین اٹ ول بی آور ریلیجن اسلام. وہ سوچ، وہ فلاسفی جو ہے وہ ریلیجن اسلام ہوگا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہماری کامن لائف کے تمام پلان اور پروگرامز جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں. Now students, we will talk about the sources of ideology. Means what are those elements that lead to the formation of ideology. The first source is common religion. Religion is not only a set of worship, students. It has profound impact on every aspect of our lives. مذہب صرف عبادات کا ہی نام نہیں ہے، اس کا ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر ہے. ہم صرف یہ نہیں کہ اگر ہم نے بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو اگر صرف ہم نے عبادات کر لی ہیں تو وہ ہمارا مذہب پورا ہو گیا، اس کے ہماری باقی زندگی سے بھی تعلق ہے. اور اسٹوڈنٹس، کامن ریلیجن اگر ایک گروپ آف پیپل یا کمیونٹی کا مذہب جو سیم ہے، کامن ہے، ڈفرینٹ نہیں ہے، تو وہ ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ فارم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس، اگر ہم 20th سینچری کی بات کریں، 20th سینچری کی ایگزامپل لیں، تو اس ٹائم پر کیوں ہم نے جو ہے وہ آزادی حاصل کر لی، اور کیوں ہماری آئیڈیالوجی ہماری کیسے فارم ہو گئی؟ کیونکہ تمام مسلم کمیونٹی نے اس کو فالو کیا، ہمارا مذہب ایک تھا. اگر ہم سوچتے کہ ہم مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی تو وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ ہمارا فرسٹ جو آئیڈیالوجی کا ایلیمنٹ ہے، سورس ہے، وہی سیم نہیں ہے. ہمارا مذہب ہی سیم ہی نہیں ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں کا مذہب ہی سیم نہیں تھا. سیم مذہب پہ ہمارے خیالات جو ہیں وہ ملتے ہیں. جب ہمارا مذہب کامن ہوتا ہے تو ہمارے آئیڈیاز بھی جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، اور پھر ہم آئیڈیالوجی کو فارم کر سکتے ہیں. سو ون آف دا ایلیمنٹ فرام دی سورسز آف آئیڈیالوجی از کامن ریلیجن وچ فارم دی آئیڈیالوجی. The second source of ideology, or you can say the second element which will form the ideology or which will become the base of forming the ideology, is common race. Common ideas are originated from common race. If you belong to common generation, if you have same generation, then you will develop the sentiments of sympathy and brotherhood for each other.
اگر آپ کی نسل ایک ہے، آپ کی جو ہے وہ سیم ریس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، سیم نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو بھی ایک دوسرے کے لیے بھائی چارے کا جذبہ جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، آپ کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اینڈ بیکاز آف دیٹ کامن آئیڈیاز you will form the ideology. So that's why common race is also one of the element of ideology. The third source of ideology is common language and residency. Common language. Student, language is the mean of conveying the feelings, sentiments and thought, and language is very important in ideology. کیونکہ اسٹوڈنٹس زبان جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے آئیڈیالوجی میں. جب آپ کی زبان ہی سیم نہیں ہوگی تو کیسے آپ اپنے آئیڈیا کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگ فالو کریں گے؟ کیونکہ لینگویج ہی وہ ایک اسٹرانگ بانڈ ہے جس سے آپ اپنے خیالات جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسرے پھر اس پر چلتے ہیں. تو جب آپ کی لینگویج زبان ہی سیم نہیں ہوگی تو کیسے آپ اگلوں کو اپنا آئیڈیا سمجھائیں گے؟ اور جب آپ اپنا آئیڈیا ہی سمجھا نہیں پائیں گے تو لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کا آئیڈیالوجی نہیں بن سکتا. سو دیٹس وائی common language is also one of the element of ideology. Residency. If you are belonging to the same land, you have same territory. اگر آپ کی لینڈ جو ہے وہ سیم ہے، آپ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، تو ایک جگہ پر رہنے سے بھی، ایک سوسائٹی میں رہنے سے بھی آپ کی تھنکنگ ایک جیسی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی سٹی میں رہتے ہیں، کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوگی. جیسے کچھ لوگ اگر گاؤں میں رہ رہے ہیں ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوگی، اور سٹیز میں رہنے والوں کی تھنکنگ علیحدہ ہوگی. وہ اسی لیے کیونکہ ان کی ریزیڈنسی کا فرق ہے، ان کا ریزیڈینشیل جو ہے وہ ڈفرینس ہے. تو ایک جگہ پر رہنے سے بھی جو ہے آپ کے آئیڈیاز، آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. کامن آئیڈیاز ہوں گے تبھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آپ اس کو آئیڈیالوجی کہہ سکیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگ اس کو فالو کریں گے. اگر آپ کے آئیڈیاز ہی کامن نہیں ہوں گے تو لوگ کبھی بھی آپ کے آئیڈیاز کو فالو نہیں کریں گے اور وہ آئیڈیالوجی نہیں بنے گی. دا نیکسٹ ون از کامن پولیٹیکل پرپز. ایک جیسا سیاسی مقصد ہونا. اسٹوڈنٹس، میں یہاں پر آپ کو اگزامپل دوں گی اگین 20th سینچری کی. جب ہم نے آزادی حاصل کی تو ہمارا مقصد، سیاسی مقصد سیم تھا. اور کیا ہمارا پولیٹیکل پرپس تھا؟ ایک علیحدہ حکومت جو ہے وہ بنانا، ایک علیحدہ ملک بنانا. اگر ہمارا سب کا پرپز ایک علیحدہ ملک لینا نہ ہوتا تو کبھی بھی ہم ساری مسلم کمیونٹی کی آئیڈیالوجی نہ بن سکتی، وہ سیم نہ ہوتی، ہمارے آئیڈیاز ہی نہیں ملتے. اگر کچھ مسلمانوں کا آئیڈیا ہوتا کہ وہ ایک علیحدہ ملک بنائیں، پولیٹیکل پرپز جو ہے ان کا ہوتا کہ وہ علیحدہ ملک بنائیں، اور کچھ کا پولیٹیکل پرپز سب کانٹیننٹ میں ہی رہنا ہوتا، تو کبھی بھی ہم سیم آئیڈیالوجی ہماری فارم نہیں ہوتی، جو کہ ہے 2 نیشن تھیوری یا ہمارا اسلام جو ہے، ہماری آئیڈیالوجی وہ کبھی بھی فارم نہ ہوتی اگر ہمارا پولیٹیکل پرپز ہی سیم نہ ہوتا. وی ہیو سیم پولیٹیکل پرپز ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. دیٹس وائی وی گاٹ Pakistan, and that's why we form ideology. So that's why common political purpose also is an element of ideology, because it's also creating common ideas that will lead us to form an ideology. The last source of ideology is common custom. Custom کہتے ہیں رواج کو، ٹریڈیشنز، روایات کو. ہمارے رسم و رواج جو ہیں جب وہ بھی سیم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے خیالات جو ہیں سیم ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اگر ہمارے ڈفرینٹ کسٹم ہیں، لائک وی ایز اے مسلم ہیو ڈفرینٹ کسٹمز، ہندوز ہیو ڈفرینٹ کسٹمز اینڈ یورپینس ہیو ڈفرینٹ کسٹمز. اگر ہمارے کسٹمز ہی سیم نہیں ہوں گے، لائک اگر ہمارے مذہب میں ایک رواج جو ہے، ایک کسٹم، روایت ہے جو وہ فالو ہو رہی ہے، ہندو اس کو فالو نہیں کرتے یا یورپین جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے، تو وہ کبھی بھی ہماری بات کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے آئیڈیا کو ہی نہیں سمجھیں گے. تو جب ہمارے آئیڈیا کو ہی نہیں سمجھیں گے تو وہ فالو تو بالکل بھی نہیں کریں گے. اور جب تک ایک آئیڈیا فالو نہیں ہوگا، کہ وہ آئیڈیالوجی نہیں بنتا. آپ کا آئیڈیا آپ تک ہی رہے گا تو وہ کبھی بھی آئیڈیالوجی نہیں بنے گا. دیٹس وائی کامن کسٹم، ایک جیسے رواج کا ہونا بھی جو ہے وہ کامن آئیڈیاز کے لیے بہت ضروری ہے. اور جب کامن آئیڈیاز ہوں گے تو وہ جو ہیں وہ آئیڈیالوجی بنائیں گے. سو کامن کسٹم از آلسو این ایلیمنٹ ٹو فارم آئیڈیالوجی. اسٹوڈنٹس، لیٹ می گیو یو ایگزامپل ہیئر. لائک بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں. اگر ہم چاہیں، ہمارے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا آتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں رہنے والے کسی انسان کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اگر ہم اس کے ساتھ شیئر کر بھی دیتے ہیں تو کبھی بھی ہمارا وہ آئیڈیا جو ہے وہ آئیڈیالوجی نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ فرسٹ آف آل
ہمارا ریلیجین کامن نہیں ہے. جو پہلا ایلیمنٹ ہے آئیڈیالوجی کو فارم کرنے کے لیے, آئیڈیالوجی بنانے کے لیے, جو پہلا ایلیمنٹ ہے اسی میں ہم فال نہیں کر رہے. ہمارا ریلیجین سیم نہیں ہے. امریکہ میں رہنے والا بندہ جو ہے کرسچن ہو سکتا ہے یا ہندو بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ کرسچن ہے تب بھی ہمارا جو ہے وہ مذہب سیم نہیں ہوگا. وی ہیو ڈفرینٹ ریلیجین. تو فرسٹ ایلیمنٹ تو پورا نہیں ہوتا, ہم اس کو اپنی بات سمجھا نہیں پائیں گے. ہمارا آئیڈیا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کرے گا, اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا. سیکنڈ, کامن ریس. ہماری جنریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو وہ کبھی بھی ہمارے سینٹیمنٹس کو نہیں سمجھے گا. common language, that is very important part of the sources of ideology. ہماری زبان ڈفرینٹ ہے. جب زبان ڈفرینٹ ہے تو ہم تو اپنا آئیڈیا اس تک پہنچا ہی نہیں پائیں گے. اگر ہمیں انگلش نہیں آتی تو ہم فرسٹ آف آل تو ہم اپنا آئیڈیا اس تک کنوے ہی نہیں کر پائیں گے. تو ہماری یہ سوچ کہ ہم اور جو امریکہ میں رہنے والا پرسن ہے وہ یا کمیونٹی آپ اگر یہاں پر لے لیں, کیونکہ آئیڈیالوجی میں کمیونٹی کی بات ہوتی ہے, ایک پرسن کی بات نہیں ہوتی. تو اگر ہم چاہیں کہ ہم یہاں پر رہ کے آئیڈیالوجی فارم کر لیں امریکہ میں, امریکہ کی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہم کوئی آئیڈیالوجی, کوئی نظریہ فارم کر سکیں, تو وہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا لینگویج بھی جو ہے ہماری لینگویج بھی کامن جو ہے وہ نہیں ہے. پھر ہماری ریزیڈینسی کامن نہیں ہے. ہم سیم ٹیریٹریل جو ہے وہ باؤنڈریز شیئر نہیں کرتے. کامن پولیٹیکل پرپز, ہمارے سیاسی مقاصد بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. اینڈ دین کامن کسٹم, اینڈ ہماری ٹریڈیشنز, ہمارے کسٹم تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. ہمارا کوئی بھی رسم و رواج جو ہے وہ امریکہ کی کمیونٹی سے نہیں ملے گا. سو اسٹوڈنٹس, اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے سوچیں کہ ہم امریکہ کی کمیونٹی کے ساتھ آئیڈیالوجی فارم کر لیں تو وہ پاسبل نہیں ہے. اور وہ اسی لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ان 5 سورسز میں سے, ان 5 ایلیمنٹس میں سے بھی کسی میں بھی وہ پوری نہیں اترے گی, وہ فال نہیں کرے گی. تو جب یہ 5 سورسز ہی پوری نہیں ہو رہے, 5 ایلیمنٹس ہی پورے نہیں ہو رہے, تو ہم آئیڈیالوجی کو فارم نہیں کر سکیں گے. I hope from this explanation you got understanding of ideology. Thank you.